ایک بندہ جنگل میں جا رہا تھا، رات کا وقت تھا کہ اس نے پیچھے سے آہٹ محسوس کی۔ تو جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک شیر اس کے تعاقب میں چلا رہا۔ وہ بہت گھبرایا، اس نے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ آگے اسے ایک گھڑا نظر آیا۔ جو ہی وہ اس گھڑے کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت خطرناک سانپ منہ کھولے اس گھڑے میں موجود ہے۔ اب اس کی پریشانی اور بڑھ گئی کہ پیچھے خطرناک شیر آ رہا ہے، آگے گھڑا ہے اور اس گھڑے میں ایک خوفناک سانپ ہے۔ قریب ہی ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی جو ہے وہ لٹک رہی تھی۔ وہ بندہ اس ٹہنی کو پکڑ کر لٹک گیا، لیکن جو ہی اس کی نظر اوپر پڑی اور وہ کہہ لیں کہ اتنا پریشان ہوا تو کرے تو کیا کرے کہ وہ اوپر جب دیکھتا ہے کہ دو چوہے، ایک سفید رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا، مسلسل اس ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شہد کا چھتا ہے اور شہد جو ہے وہ اس کے منہ کی طرف آ رہا ہے۔ جو ہی وہ شہد اس کی منہ کی طرف آیا، اس نے اپنا منہ کھولا، وہ شہد اس بندے کے منہ کے اندر گیا۔ اس شہد کا منہ کے اندر جانا تھا کہ وہ شخص جو ہے سب کچھ بھول گیا کہ میرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے۔ میں ایک گھڑے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں سانپ ہے۔ پھر میں نے ایک ٹہنی کو پکڑا، اس ٹہنی کو دو چوہے مسلسل کتر رہے ہیں۔ یعنی وہ اس شہد کی کہہ لیں کہ لذت میں اس قدر جو ہے وہ گم ہو گیا۔ اچانک کیا ہوا کہ وہ ٹہنی جو ہے وہ کٹ گئی، شیر اس پر جھپٹا، اس نے چیر پھاڑ کر اس شخص کو اس گھڑے میں جو ہے کہہ لیں کہ گرا دیا اور سانپ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس شخص کی جو ہے وہ آنکھ کھل گئی۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو جب اس نے اس کی تعبیر پوچھی تو اس کو بتایا گیا کہ اے بندے، وہ جو تو جنگل میں جا رہا تھا، جنگل تیری دنیا ہے، اور تو نے اس شیر کو دیکھا، وہ موت کا فرشتہ ہے جو مسلسل تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جو تو نے گھڑا دیکھا وہ تیری قبر ہے، اور جو تو نے اس کے اندر سانپ دیکھا وہ تیرے برے اعمال ہیں۔ اس کے بعد جس ٹہنی سے تو لٹکا ہوا تھا وہ تیری زندگی کی ٹہنی تھی، اور تو نے دو چوہے دیکھے، ایک سفید رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا۔ یہ دن اور رات کی مثال ہے جو مسلسل تیری زندگی کو کتر رہے ہیں، تیری زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ اور وہ تو نے جو شہد کا چھتا دیکھا وہ دنیا کے لذیذ معاملات ہیں، دنیا کی لذات ہیں، جس میں تو گم ہو کر سب کچھ بھول جاتا ہے کہ میرے پیچھے موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے، میں برے اعمال میں مصروف ہوں، دنیا کی محبت میرے اوپر چھائی ہوئی ہے، میں مسلسل شیطان کو جو ہے راضی کرنے والے کام کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ تیری زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تیری روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور تجھے تیرے گناہوں سمیت جو ہے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کے بعد قبر جو ہے، قبر کا عذاب تیرے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اے بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے
کہ تیری قبر جنت کا باغ بن جائے تو تو اچھے اعمال کر، دنیا کی رنگینیوں سے باہر نکل، دنیا کے حسین نظاروں سے باہر نکل اور اللہ کو راضی کرنے والے کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لے۔